اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ درس کتاب شرح لمعہ درس نمبر 15 بحث حیض آج اختتام پذیر ہوگی اور بحث استحاضہ شروع ہو جائے گی۔ ایک جملہ پچھلی بحث کا باقی تھا، وہ ذرا دیکھ لیں، صفحہ نمبر 42 میں آخری سطر۔ ولا فرق ہونا بین تیقن یوم و ازیدہ، یہ جو ہم نے تیقن کی بحث کی تھی کہ جو یقینی ہو اسے حیض قرار دے، یاد فرماتے ہیں وہ یقینی ایک دن ہو یا ایک دن سے زیادہ، اس میں کوئی فرق نہیں۔ ایک دن کا یقین ہو تو ایک دن کو حیض قرار دے دے، دو کا ہو دو کو، چار کا ہو چار کا۔ ولا فرق ہونا بین تیقن یوم و ازیدہ ولو ذکرت عددا فی الجملہ، اور اگر اس کو حائض عورت کو یاد ہے، حائض عورت کو یاد ہے عدد فی الجملہ، یعنی کچھ یاد ہے اجمالی سا، فہو المتیقن خاصتاً، وہ فی الجملہ جتنا یاد ہے نا، کہ یہ یاد ہے کہ اتنا یاد ہے کہ 3 دن تو تھا ہی، تو وہ 3 دن جو متیقن ہوگا خاص طور پہ اس کو حیض قرار دے گی، ٹھیک ہے۔ فَأَكْمَلَتْ بِإِحْدَى الرِّوَایَاتِ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ، اور اس سے پہلے یا اس کے بعد وہ روایات میں سے ایک کو مکمل کرے گی، وہ 3 روایات۔ او بالتفریق ولا احتیاط لها بالجمع بین التکلیفات عندنا، اور احتیاط نہیں اس کے لیے کہ وہ جمع کرے بین التکلیفات عندنا، یعنی ہم امامیہ کے نزدیک ساری تکلیفوں کو جمع کر لے، وہ نہیں ہے، ایک کرے گی، یہ نہیں کہ میں ساری چیزیں اکٹھی کر لے، یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں، ہاں وَإِنْ جَازَ فِعْلُ، اگرچہ اگر تکلیفات کو جمع کر لے تو جائز تو ہے۔ مولانا محمد پناہ کی طرح وہ اتنی ڈبوکیاں مارتے تھے بیچارے کہ وہ نماز کا ٹائم ہی جانے لگا، میرے ابا جی نے کہا کہ وہ آپ کی طہارت میں نماز ہی چلی جائے گی، تو یہ یوں نہ کریں آپ، بالکل چلیے یہ ختم ہوئی بحث۔ ہاں ایک چیز اور اوپر، ایک ذرا جملہ واضح نہیں ہوا تھا، ایک وہ بتا دوں، جہاں پر اقارب کا کہا نا کہ اقارب اقران میں فقدان، ہاں دیکھیں، ہاں یہ فقدان والی بات، وَاعْتَبَرَ فِي الذِّكْرَى أَيْضًا الرُّجُوعُ إِلَى الْأَكْثَرِ عِنْدَ الْاخْتِلَافِ وَإِنَّمَا اعْتُبِرَ فِي الْأَقْرَانِ الْفُقْدَانِ، انما اعتبر مصنف نے معتبر قرار دیا ہے اقران میں فقدان کو، کہ جو ہم سن ہیں اگر وہ فاقد ہو ساری تو دون الاہل، اہل میں کیوں نہیں فقدان کو کہا؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ لِإِمْكَانِ ہی فِيهِنَّ، اقران میں تو یہ ممکن ہے کہ ہم سن کوئی باقی نہ رہے، دونہن یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی رشتہ داری، ساری رشتہ داری مر جائیں اور ان کا پتہ نہ چلے، اذ لا اقل من الام، اور کچھ بھی نہیں تو ماں سے، شاباش، ماں سے تو پوچھ سکتے ہیں کہ ماں کے دن کیا تھے۔ یہ ایک جملہ ذرا واضح نہیں ہوا تھا، چلیے آگے چلیں۔ اب بہت آسان بحث ہے، مشکل بحث ختم ہو گئی۔ اب یہاں یارموں سے لے کر عمل استحاضہ تک کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں، وہ جو چیزیں حرام ہیں ان کو ایک ایک کر کے بتا رہے ہیں، دیکھیے وہ پڑھتے جائیں۔ وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا اَيْ عَلَى الْحَائِضِ مُطْلَقًا الصَّلَاةُ، اور حرام ہے حائض پر مطلقہ، مطلقہ سے مراد وہ جتنے دن والی ہو، مبتدیہ ہو مستربہ ہو جو بھی ہو، وقتیہ ہو عددیہ ہو وقتیہ عددیہ ہو، جو کوئی بھی عورت ہو جس کو حیض آ جائے، اس حائض پر حرام ہے الصلاۃ، نمبر 1 نماز۔ اچھا نماز کی قضا ہوتی ہے؟ آپ کو علم ہے نا نماز کی قضا نہیں ہے، روزے کی قضا ہے۔ کیوں؟ یہ بتا چکا ہوں میں،
یہیں پر ایک زمانے میں رمضان میں ہمارے استاد کہتے تھے یادش بخیر، رمضان کی ان راتوں کی یادیں بخیر ہوں۔ ان میں بتایا تھا کہ کیونکہ جب امام سے پوچھا گیا، امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیونکہ نماز تو ہوتی ہے ہر مہینے، روزے ہوتے ہیں صرف ایک دفعہ، اس لیے ان کی قضا ہے، نماز کی قضا نہیں ہے، تاکہ حرج لازم نہ آئے۔ ابھی بتائیں گے واجبتاً و مندوبتاً، واجب نماز بھی حرام ہے، مستحب نماز بھی حرام ہے، والصوم، اور روزہ بھی حرام ہے۔ عورت نے کہا میں حائض ہوں روزہ رکھ لوں، میں تو اطاعت کرنا چاہتی ہوں اللہ کی، حرام ہے۔ دیکھیے شریعت میں آپ کو حق نہیں حلال کو حرام کرنے کا، حرام کو حلال کرنے کا۔ وَتَقْضِيهِ دُونَهَا، اور قضا کرے گی روزے کی، دون الصلاۃ، نماز کی نہیں، نماز کی نہیں۔ وَالْفَارِقُ النَّصُّ بِتَكَرُّ، اور فارق اس میں کیا ہے؟ نص ہے، یعنی روزے کی قضا ہو اور نماز کی قضا نہ ہو، اس میں فارق کیا ہے؟ یعنی کیوں فرق کیوں ہے؟ فرق کرنے والی چیز کون سی ہے؟ تو فرمایا کہ فرق کرنے والی چیز کا نام ہے نص۔ نص سے مراد کیا ہے؟ قرآن یا حدیث، اس میں حدیث ہے، بالکل واضح طور پہ ہے، نص سے معصوم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا نص کا معنی کیا ہے؟ نص کا مطلب ہوتا ہے وہ جو مضبوط، اتھینٹسٹی، لے آئے المنجد لے آئے، جیسے ائمہ اطہار کے بارے میں، معصومین کے بارے میں منصوص من اللہ، نص وہی نص، ان کے بعد نص ہے اللہ کا حکم ہے، جو خدا کی طرف سے حکم قطعی کو نص کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ ہماری نفی فرما رہے ہیں، جو ہم نے رمضان میں کہا تھا وہ شارح فرماتے ہیں کہ یہ بات آپ کی ٹھیک نہیں ہے کہ کیونکہ نماز میں مشقت ہوگی، بار بار پڑھنی پڑے گی، اگر یہ روایت ہے، ایک حدیث ہم بیان کر چکے، یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، نص ہے کہ نماز، ہاں بس یہ نہ کہیں کہ مشقت ہے، ہاں بس ہم تو حکم معصوم کے پابند ہیں۔ دیکھیے فرماتے ہیں وَتَقْضِيهِ دُونَهَا وَالْفَارِقُ النَّص لَا مَشَقَّتُهَا، مشقت مراد نہیں ہے کہ نماز میں مشقت ہے، بِتَكَرُّرِهَا کہ بار بار وہ آئے گی، نماز بار بار قضا کرنی پڑے گی، وَلَا غَيْرُ ذَلِكَ، اس کے علاوہ بھی کوئی اور آپ اپنا اجتہاد استنباط اپنے پاس رکھیں، کیونکہ ہمارے پاس نص ہے لہذا ہمارے لیے کافی ہے۔ دیکھیے نص کا ایک معنی ہے ظاہر، حدیث کی سند پوری طرح دریافت، انجام، انتہا، ایسا کلام جس میں تعویل کی گنجائش نہ ہو، قطعی۔ والطواف الواجب، اور حرام ہے واجب طواف، والمندوب، اور سنت طواف بھی حرام۔ وَإِن لَمْ تُشْتَرَطْ فِيهِ الطَّهَارَةُ، اگرچہ مستحب طواف میں طہارت شرط نہیں، مستحب تو شرط نہیں ہے، کہاں شرط ہے؟ مستحب بغیر اس کے وضو کے بھی آپ کر لیں، کہاں شرط ہے؟
لتحریم دخول المسجد مطلقہ علیہا، کیونکہ حرام ہے اس حائض کا مسجد الحرام میں داخل ہونا مطلقہ، خواہ طواف کے لیے ہو یا غیر طواف کے لیے۔ جب عورت جاتی ہے حج پہ اس کو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ سارے مناسک کر لے، طواف نہ کرے اگر حیض میں ہے تو وہ پھر بعد میں کرے گی، جب حیض سے پاک ہوگی یا نائب بنائے گی۔ اگر صاحب بہادر ساتھ ہیں تو ان کو پھر چکر ساتھ لگوانے پڑیں گے، اگر وہ ہندوؤں والے نہیں لگائے تھے تو یہ لگا لیجیے گا۔ ومسو کتابت القرآن، اور حرام ہے مس کرنا قرآن کی کتابت کا، وفی معناہ اسم اللہ تعالی و اسماء الانبیاء والائمہ علیہم السلام کما تقدم، اسی معنی میں آئے گا اللہ کے اسماء بھی، اسی طرح اللہ کے ناموں کو بھی، نبی کے نام کو بھی، اور ائمہ کے ناموں کو بھی، اور بی بی پاک کا نام بھی اس میں انہوں نے ذکر نہیں کیا، کرنا چاہیے تھا، اگر یہ فرما دیتے معصوم تو زیادہ بہتر تھا۔ انبیاء ائمہ کہا ہے، اگر معصوم کہہ دیتے تو پھر مریم و فاطمہ بھی شامل ہو جاتی، یہ ہمارا اجتہاد ہے۔ اچھا یہ ضمن میں ایک بات آ گئی کہ کیا ہندوؤں کے بھی ساتھ چکر ہوتے ہیں؟ ہاں نہیں، وہ شادی میں ساتھی ہوتے ہیں۔ اچھا کیا وجہ کہ ان کے بھی ساتھ؟ ان کے بھی اصل تو وہ بھی اوپر سے تو سارے اسلام سے متاثر ہیں نا، حضرت آدم سے جو ساتھ تھے، حضرت آدم کی تو اولاد وہ بھی ہے، ان کا مذہب کوئی حضرت آدم سے پرانا تھوڑی ہے۔ اصل تو یہ بہت ساری چیزیں تو ہماری ملتی ہیں۔ ایک جگہ ہم نے تو نکاح پڑھا ہے نا، ہندو نے پہلے پڑھا نکاح، اور مولانا سخاء حسین نے بعد میں پڑھا، سمندر کے اندر جو نکاح تھا۔ ہاں جناب، وہ بھلا اس ہندو کا جو ننگا تھا، آدھا ننگا، ان کا پنڈت، اس بیچارے کا بھلا اس نے اعلان کیا، اس نے کہا بھائی میں نے جو پڑھا ہے وہ فیک ہے، اب بابا جی آیا ہے یہ درست پڑھے گی، ورنہ تو اس نے تو پڑھ دیا تھا، اور بچی ادھر کی۔ ہاں تو یہی تو ہو رہا ہے، اور کیا۔ تو میں نے اس کو کہا بھائی تمہیں تو ہندو کو، لڑکے کو کہا کہ تمہیں کنورٹ ہونا پڑے گا، اس نے کہا کہ میں تو کنورٹ نہیں ہوں گا۔ میں نے کہا نکاح نہیں ہو سکتا، کنورٹ کیا، میں نے کنورٹ کیا، پھر میں نے نکاح پڑھا۔ بڑی چونچنا کر رہے تھے لڑکی والے کہ پڑھ دیں آپ کا کیا بگڑ رہا ہے۔ میں نے کہا جائیے، ہم یہ 2 نمبر کا کام نہیں کرتے۔ وہ سمندر کے اندر سبحان ہائے امریکہ، ہاں دیکھیں آپ کیسے ثابت کیا، فَطَوِّفُوا بَيْتًا سَبْعًا سَبْعًا وَسَلِّمُوا وَلَدِي عَلِيًّا لِأَنَّ اللَّهَ كَرَّمَهُ، 7 چکر لگاؤ اور میرے بیٹے کو سلام کرو، نعرہ حیدر۔ اور وہی جگہ پہ اب بھی حاجی کرتا ہے، وہی تو کہا، اسی میں تو اینڈ کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ آج بھی انکانشیسلی ہر حاجی ابو طالب کا فالوور ہے۔ پتہ نہیں ہے جو انہوں نے خطبہ نکاح میں، ہاں وہ تو کیا بات ہے، کیا بات۔ اس میں میرا عشرہ ہے پورا، ایمان ابو طالب، اچھا پورا عشرہ، 1.25 گھنٹے کی مجلس، بہت زبردست، الحمدللہ۔ یوٹیوب پہ یہی عشرہ، یہی عشرہ پورا، نہیں یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز میں نہیں، یہ چیز اس میں نہیں، یہ چیز اس میں کہ نیو یارک میں پہلی بار سنا دیا، صرف یہ نہیں، میں نے بھی پہلی بار سنا۔ الحمدللہ۔ چلیے، فَطَوِّفُوا بَيْتًا سَبْعًا سَبْعًا وَسَلِّمُوا ولدی علی، اس میں ہے ولدی علی، لأن اللہ کرمہ۔ جمعہ کے دن، جمعرات، اچھا وہاں، اچھا در عباس 9 بجے پڑھیے گا نا، ہاں چلیے۔ وَمَسُّ كِتَابَةِ الْقُرْآنِ وَفِي مَعْنَاهُ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى وَأَسْمَاءُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ كَمَا تَقَدَّمَ، جیسے کہاں گزر چکا ہے، وہ جنابت میں پڑھا تھا۔ ہاں جی یاد ہے؟ جی جی اس میں پڑھ چکے۔ وَيُكْرَهُ حَمْلُهُ وَلَوْ بِالْعَلَاقَةِ، اور مکروہ ہے قرآن کا اٹھانا بھی، ہاں
اگرچہ وہ کسی حائل میں کیوں نہ ہو، غلاف میں اور کوئی چیز جو ہے اٹھانا ہی نہیں. جی یہ چیز مکروہ. علاقہ سمجھ گیا نا، علاقہ یعنی یوں کسی کی جو اوپر معلق کر کے یہاں کوئی اور چیز رکھ لیں، رحل رکھ لیں، پھر بھی علاقہ وہ تعلق والی چیز کے ساتھ. ولمس و حامش ہی، اور مکروہ ہے حاشیے کو بھی مس کرنا. یہ قرآن کہاں ہے؟ یہ مکروہ، یہ تو حرام ہے. اور یہ حامش حاشیے وبین سطور ہی کل جنوب، اور سطروں کے درمیان جہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے یہ یہاں پر بھی مکروہ ہے، جیسے جنابت میں بھی مکروہ ہے. جناب سے جنابت ٹپک رہی ہے. وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا اللَّبْسُ فِي الْمَسَاجِدِ غَيْرِ الْحَرَمَيْنِ، اور حرام ہے حائض پر رکنا مساجد میں غیر الحرمین، دو مسجدوں میں تو گزرنا بھی حرام ہے، ہاں باقی میں رکنا لبس گزر سکتا ہے. وفیہما یحرم الدخول مطلقا کما مرہ، اور ان مسجد الحرمین میں، مسجدین حرمین میں، مدینہ اور مکہ کی مسجدوں میں، حرم نبوی، حرم الہی میں حرام ہے دخول مطلقا کما مرہ. جنوب اور حائضہ، ہاں جنوب میں حائض اور وَكَذَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا وَضْعُ شَيْءٍ فِيهَا كَالْجُنُوب، اور اس طرح حرام ہے اس حائض پر چیز کا رکھ دینا مسجد میں، ہاں مساجد میں. اللہ اکبر، کہ چیز جا کے رکھ آئیں، یہ بھی نہیں ہے. ہوا رکھائیں جا کے، یا کوئی اعلامیہ رکھائیں کہ لیڈیز کا جلسہ ہو رہا ہے فلاں جگہ پر، یہ بھی حرام. جب داخل ہی نہیں ہو سکتے نہیں رکھنا بھی ہاں، پھینک یعنی ایسے پھینک دیں وہ بھی جائز. وقراءۃ العزائم وابعاضها، اور عزائم کی قراءت بھی حرام ہے. عزائم کون کون سی صورتیں ہیں؟ کمال ہے. عزائم عظیمت والی بھائی، سجدے والی، چار صورتیں سجدے والی، ان کو عزائم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دوبارہ کہیں. عزائم ہاں عزائم وہ صورتیں چار جن میں سجدہ واجب ہے، وہ حرام ہے پڑھنا. ایون ان کی کوئی آیت بھی نہیں پڑھ سکتا. ہاں اس سے آپ یہ بھی نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ جو لوگ قرآن نہیں پڑھ سکتے کیونکہ نجاست خور ہے، اللہ کی خواہش یہ ہے کہ نجس میرے قرآن کو ٹچ کرے، بس ختم. ہاں حائض ہوں یا ویسے نجس ہونا مراد تعلق ہی نہیں ہے قرآن کے ساتھ، چھوڑو. چلیے. یہ دوسرا آپ نے یہی فرمایا ہے کہ اگر قرآن نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب ہے وہ ہے ہی نہیں جیسے. یقینا چلیے. وَطَلَاقُهَا مَعَ حُضُورِ الزَّوْجِ او حکم الزوج، مع حکم حضور الزوج، اور حرام ہے طلاق نہیں دے سکتے دورانے. ہاں انتظار کرو. اگرچہ زوج حاضر ہو یا حکم حضور میں ہو، فون پہ ہے، انٹرنیٹ پہ ہے. وَدُخُولُهُ بِهَا، اور دخول زوج کا حرام ہے اس حالت میں. حائضہ کو جنوب کو طلاق نہیں دیتا. ہاں نہیں، جنب کی حالت میں یا اس حیض کی حالت میں طلاق ہوتی ہے. طلاق نہیں ہوتی نا، حرام ہے نا. تو طہور کا انتظار کرو. علیکم السلام. علیکم السلام. گرمی لگ رہی ہے.
ਤੁਸੀਂ ਝੂਲਾ ਲਪੇਟ کے لایا کر. اس میں 3 شرائط ہیں. میں اس جو طلاق حرام ہے حائض کی، اس میں 3 شرائط ہیں. پہلی شرط زوج حاضر ہو، دوسری شرط دخول کر چکا ہو، تیسری شرط حاملہ نہ ہو. ہاں، طلاقها اور طلاق اس حائض کی حرام ہے مع حضور الزوج اور حکم زوج، حاضر ہو زوج یا حضور کے حکم میں ہو، فون پہ ہو، ویڈیو کانفرنس پہ ہو، وَدُخُولِهِ بِهَا اور دخول کر چکا ہو، وَكَوْنِهَا حَائِلًا اور یہ کہ وہ حاملہ ہو. وَإِلَّا صح، اگر یہ 3 چیزیں نہ ہو تو پھر صحیح ہے. وَإِنَّمَا اطلق لتحریمہ فی الجملہ، اس کو مطلق جو کہا گیا کہ طلاق حرام ہے لتحریمہ فی الجملہ، کیونکہ فی الجملہ وہ حرام ہے. حرام چیزوں میں سے حائض کے لیے ایک حرام ہے اسے طلاق دینا. تفصیل یہاں ذکر نہیں کی گئی، وہ محل و تفصیل ہے. باب الطلاق، باب الطلاق میں ہم تفصیل سے بیان کر دیں گے. وَإِنْ أُوتِيدَ هُنَا إِجْمَالًا، یہاں پر تو اس کو شمار کیا گیا ہے اجمالاً کہ حرام چیزیں بھی بیان کر دیں. وَبَتْعُهَا قُبُلًا عَامِدًا عَالِمًا اور حرام ہے حائض سے وطی انٹرکورس، دخول، قبول سامنے سے، فرج سے، عامدن جان بوجھ کر، بھولے سے ہو جائے تو اللہ معاف کرے گا. نہیں استغفر اللہ کیا ہو، انسان بیچارہ بھول جاتا ہے، اس کو کیا پتا بیچارہ. وہ رات کو آیا، گاؤں کا رہنے والا ہے، گاؤں میں تو یہ کام چوری چھپے ہوتا ہے، پتہ نا آپ کو، لوگ چھپ کے طور پہ اس بیچارے نے کر لیا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ عورت تو حائض تھی، تو بیچارہ عامدن تھوڑا ہے نا. استغفر اللہ کیا ہم تو مسئلہ نہیں جانتا، اب سے یہ سب کو پتہ چل گیا. یہ بھی ہو سکتا ہے مسئلہ نہ جانتا، یہ بھی ٹھیک ہے. دوسرا اور کام ہے کہ مطلب ہے کہ دخول تو نہیں ہے لیکن کسی بھی طرح سے وہ جائز ہے، زوج جو ہے وہ مطلب لذت حاصل کر سکتا ہے دخول کے علاوہ، وہ جائز ہے، وہ حرام ہے. ابھی آئے گا وجہ تو نہیں ہوگی نا، وہ زوجہ تو ہے، زوجہ ہے، اس ہے تو زوجہ ہی، کیونکہ وہ حیض میں ہے تو وہ انٹرکورس نہیں کر سکتا، حرام ہے. یہ انٹرکورس کرے گا جب حیض سے نکلے گی. پاک ہو. ہاں یعنی قبلہ یہ فرما رہے ہیں کہ کس کر سکتا ہاں جسم فَبَتْعُهَا قُبُلًا عَامِدًا عَالِمًا، روٹی پکی کھا سکتا، ہاں نہیں وہ تو نجس تھوڑی ہے، جنب نہیں نہیں خود نجس تھوڑی ہے، عورت کو نجس تھوڑی ہو یہ جائے، سب روٹی آرام خون نجس ہے، عورت تھوڑی نجس ہے. روٹی پکی کھا سکتا نہیں کھا سکتے، وہ وضو کر کے پکائے. ٹھیک ہے. وَبَتْعُهَا اور حرام ہے وطی کرنا، قُبُلًا عَامِدًا عَالِمًا جان بوجھ کے، اور عالم بھی ہو. آپ نے کہا اگر جاہل مسئلہ ہے تو پھر معافی، عالم جانتا ہوں مسئلے. فَتَجِبُ الْكَفَارَةُ لَوْ فَعَلَ احتیاطًا، اگر وہ وطی کر لے، حیض کی حالت میں جماع کر لے تو احتیاطاً اس پر واجب ہوگا کفارہ. بتاتے ہیں کیا کفارہ. لا وجوباً علی الاقوی، ہمارا فتویٰ یہ ہے، شارح فرماتے ہیں واجب نہیں ہے، احتیاطاً واجب نہیں. ولا کفارت علیہا مطلقا، اور کفارہ نہیں ہے علیہا اس عورت پر، حائض پر کوئی کفارہ نہیں مطلق. نہیں زوج پر ہاں یعنی وجوباً ندباً احتیاطاً عورت میں کچھ بھی نہیں، مرد پہ ہے. بل کفارہ تو بدینار، کفارہ کتنا ہے؟ 1 دینار. اے مثقال ذهب خالص مضروب فی الثلث الاول، ایک خالص سونے کا جو مرسوم ہے
सोने का दीनार। फिर सुलुस अव्वल, अगर हैज के पहले 1/3 में किया है तो। सुम्मा निस्फहु फिर सानी, आधा दीनार अगर 2/3 में किया है। अच्छा सुम्मा रुबउहु फिर सुलुस अखीर, आखिरी दिनों में किया है तो चौथाई क्वार्टर, एक दिनार, आधा दिनार, चौथाई दिनार, चवानी क्या कहते हैं इनके बाद चवानी नहीं चवानी। वयख्तलिफु ज़ालिका बिख्तिलाफिल आदति व मा फी हुक्मिहा मिन अत-तमयीज़ व रिवायात फल अव्वलान उव्विला लिज़ातिस सित्ता अलवसतान वसत वल अखीरान आखिर व हकज़ा व मसरफ़ुहा मुस्तहिक़ुल कफ़ारत वला युतबरु फ़ीहि तअद्दुद। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि तख्तलिफु ज़ालिका बिख्तिलाफिल आदति, और ये मुख्तलिफ हो जाएगा, यानी कफ़ारा मुख्तलिफ हो जाएगा आदत के मुख्तलिफ होने से। व मा फ़ी हुक्मिल आदति मिन अत-तमयीज़, वो जो तमीज़ वाली बात थी ना, ज़ात तमीज़ है, व रिवायात, और रिवायात वाली बात जो 3 रिवायात गुजर चुकी। फल अव्वलान, पहले दो, उव्विला लिज़ात सित्ता, वो पहले दो जो होंगे वो पहले दो यानी सुलुस अव्वल और सुलुस सानी, वो उनके लिए लिज़ात सित्ता जो 6 वाली थी। हाँ वल वसतान वसतुन, और दो जो वसत वाले वसत के लिए, वल अखीरान आखिर के लिए। वहाँ का मसरफ़ुहा मुस्तहिक़ुल कफ़ारा, ये कफ़ारा किसको देंगे? ये मौलाना को देंगे, फ़कीर है बेचारे, तो और क्या, मुस्तहिक़ुल कफ़ारा को दे देंगे, फ़कीर मिस्कीन, मजाक कर रहा हूँ, फ़कीर को इसके बाद रोटी खाने के लिए कफ़ारा उसको देंगे। वला युतबरु फ़ीहि तअद्दुद, एक साहब ने कई बार वती कर ली, कफ़ारा एक ही होगा। अच्छा जाहिर है कफ़ारे ज़्यादा थोड़ी, पर हैज़ होगा, तो वो इंतजार में रहे रोज ही, पर इंटरकोर्स नहीं हो। पर ठीक है, जिसने जब सुन लिया वो एक कफारा दे। वयुक़रअु लहा क़राअतु बाक़िल क़ुरआन गैरल अज़ाइम मिन गैर इस्तिस्नाइन लिस्सब्अ, और मकरूह है कुरान की क़राअत, मकरूह है। आया जनाबत की तरह 7 से ज्यादा नहीं पढ़ सकता, यहां पर वो चीज नहीं है, सारा हाँ पूरा चलिए। हाँ एक भी पढ़े। वयुक़रअु लहा क़राअतु बाक़िल क़ुरआन गैरल अज़ाइम मिन गैर इस्तिस्नाइन लिस्सब्अ कल जनाबत, वो जो 7 की इस्तिस्ना की थी कि 7 पढ़ सकता है, यहाँ वो भी नहीं, टोटल मकरूह है। जनाबत में 7 पढ़ सकता है, 7 हाँ अच्छा, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा मगर यहाँ अज़ाइम जो है मतलब ये मकरूह, समझ लें कि सूरह वो तो पढ़ हराम है। सकता है। और वो तो- बाकी सारे कुरान को पढ़ना मकरूह है। चलिए, टेस्ट नहीं कर वहाँ सकता ना पर कुरान दिनों को, में 7 पढ़ सकते हाँ टेस्ट तो नहीं कर सकते ना कुरान को। हालत जनाबत में कुरान को टेस्ट तो नहीं कर सकते, हाशिए को नहीं कर देख के पढ़ सकते हैं, साथ आए थे। सुभान हाथ नहीं लगा सकते, हाँ वही है ना, हाथ देख नहीं लगा सकते, मेमोराइज अगर किया देख के अब ऐसे पढ़ सकते नहीं नहीं, देख के भी पढ़ सकते हैं, हाथ न लगा, हाँ, सुनो। हाथ न लगा, हाथ न लगा, छोड़ के। हैं। हाथ लगाना हराम है। गाड़ी बाहर इंतजार करिए, वाइफ बैठी हुई है मेरी, तो ये इनको आपसे आप बताओ, नहीं इस तरह बात है। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, अच्छा क्लास अब रिकॉर्ड। बात करें क्या काम बात है। वयज़हुरु मिनल इबारति कराहत, अच्छा, वल वकज़ा युकरहु लहुल इस्तिमताउ बिगैरिल क़ुब्ल, और मकरूह है इसी तरीके से कुबल के बगैर भी क़ुब्ल के बगैर भी इस्तिमता मकरूह है, हराम है, इस्तिमता लज़्ज़त हासिल करना। मिम्मा बैन सुर्रते व रकबते, घुटनों गोढ़ों में कहीं भी कहीं लगा सकते हैं, मकरूह है। वयुक़रहु लहा इआनतुहु अलैहि,
اور مکروہ ہے اس عورت کے لیے اللہ اکبر کہ مرد کی اعانت کرے اس کا. اللہ یہ تو سب کرتے ہیں, تو سب کرتے ہیں. الا ان یطلبہ فتنتفر کراہا, مگر یہ کہ مرد طلب کرے تو کراہت کیا ہوگی, عورت سے منتفی ہو جائے گی. کیوں؟ انہا لوجوب الاجابہ, کیونکہ حکم ماننا شوہر کا واجب ہے اور یہ مکروہ ہے, تو واجب کی مکروہ پر کیا ہو جائے گی, دسترس ہو جائے گی. ٹھیک ہے جناب. وَيَظْهُرُ مِنَ الْعِبَارَةِ كَرَاهَةُ الْإِسْتِمْتَاعِ بِغَيْرِ الْقُبُلِ مُطْلَقًا, اور ظاہر ہے عبارت سے کہ مکروہ ہے استمتاع بغیر قبول کے مطلقہ, یعنی وہ گھٹنے زانوں میں ہو یا کہیں اور ہو, جسم ہے ہاں مطلقہ سے یہ مراد. کہیں بھی مطلقہ یعنی کہیں بھی استمتاع. اور عورت اعانت بھی نہیں کر سکتی. وَيُكْرَهُ لَهَا, اچھا, اور مکروہ ہے اس کے لیے اعانت کرنا. ہاں, والمعروف وَيَظْهُرُ مِنَ الْعِبَارَةِ كَرَاهَةُ الْإِسْتِمْتَاعِ بِغَيْرِ الْقُبُلِ مُطْلَقًا. والمعروف ما ذکرنا, معروف وہی ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے, وہ اوپر جو ہم کہہ چکے ہیں ہمارا جو فتویٰ تھا. وَيُسْتَحَبُّ لَهَا الْجُلُوسُ فِي مُصَلَّاهَا, اور مستحب ہے حائض کے لیے بیٹھنا مصلی میں, جائے نماز میں بیٹھے, ہاں وضو کر کے بیٹھے, ہاں پھرے نہیں ایسے جو ٹک ٹک کرتی پھرتی ہیں, بیٹھے جی, ورنہ تو شیطان اس کے اوپر قبضہ کر جائے گا. پھر ان کان لہا محل معد لہا وَإِلَّا فَهِي سُشَارٌ, اگر اس کے لیے کوئی حائض کے لیے محل معد ہے, عادتاً اس پھٹے پہ بیٹھ کے نماز پڑھتی ہے یا پڑھی جاتی ہے, تو اس پھٹے پہ بیٹھ جائے اس ٹائم پہ, تاکہ گھر والوں کو بچوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ حائض ہے. صحیح صاحب, یہ بھی ایک وجہ ہے. ہاں, ورنہ بچے کہیں گے کہ ماں تو پڑھ نہیں رہی, ہم سے پڑھائے جا رہے ہیں, تو بیٹھ جائے, یہی سمجھے کہ عبادت کر رہی ہے. دیکھ حیا ہے نا. سبحان اللہ. وَإِلَّا فَهِي سُشَارٌ, اس کا کوئی اگر خاص محل نہیں عبادت کا, تو جہاں چاہے وہاں بیٹھے. بعد الوضو, ہاں وضو کر کے بیٹھے, دیکھیں تاکہ بچے دیکھیں کہ اماں وضو کر رہی ہے. دیکھیں المنوی بہ التقرب دون الاستباحہ, نیت کی جائے گی اس میں تقرب الہی کی, کہ اس خون کی وجہ سے جو تھوڑی دوری ہو گئی ہے وہ قرب میں بدل جائے. دون الاستباحہ, یہ مبیح صلاۃ نہیں ہے وضو, یاد ہے آپ کو؟ استعمال طہور مشروط بنیت, یاد ہے وہ مبیح للصلاۃ پڑھا تھا, یہ مبیح للصلاۃ تو نہیں. وہ نمبر دے لینا. وَتَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى بِقَدَرِ الصَّلَاةِ لِبَقَاءِ التَّمْرِينِ عَلَى الْعِبَادَةِ فَإِنَّ الْخَيْرَ عَادًا. سبحان اللہ, جتنی دیر نماز میں گزارتی تھی اتنی دیر مصلی پہ بیٹھ جائے. وہ میری بات ٹھیک ہوگی کہ نہیں؟ باہر بچے سمجھ جائیں کہ اماں وہی کام کر کے آئی ہے جو پہلے کرتی تھی, وہ نہ پتہ چلے. اور پھر تمرین بھی تو رہے نا, ورنہ اس ٹائم پہ وہ ڈرامے دیکھے گی نماز کے ٹائم پہ, اور وہ فیل کرے گی کہ میں اب گائے گی دنیا گیت میری. فَإِنَّ الْخَيْرَ عَادَةً, خیر کی عادت رہے. وَيُكْرَهُ لَهَا الْخِضَابُ بِالْحَنَّاءِ, مہندی لگانا عورت کے لیے حالت حیض میں مکروہ. ہماری عورتیں کہتی ہیں کہ لگا لو اکٹھی نہ لو. یہ سب کتنے جانتے ہیں ہمارے علماء, ہر حرکت کو ہماری جانتے ہیں وغیرہ.
وَيُكْرَهُ لَهَا الْخِضَابُ ہندوستان کے طلبہ کہہ رہے ہیں کہ پنجابی بیچ میں نہ بولا کریں. صحیح صاحب آئندہ اگر میں پنجابی بولوں تو آپ روک دیں. ہندوستان کے طلبہ شکایت کر رہے ہیں کہ قبلہ بیچ میں پنجابی جو بول رہے ہیں ہم بھی تو سن رہے ہیں دیکھ لیں تو آپ اردو سے وَيُكْرَهُ لَهَا الْخِضَابُ بِالْحَنَّا حنا یا حنا وغیرہ ہی. خضاب بھی نہیں لگا سکتی مہندی بھی نہ خضاب. ہاں کل جنوب جنابت نے کیسے کہا تھا نہیں لگا. ہاں مکروہ تھا یہاں بھی مکروہ. وَتَتْرُكُ ذَاتُ الْعَادَةِ الْمُسْتَقِرَّةِ وَقْتًا وَعَدَدًا أَوْ وَقْتًا خَاصَّةً الْعِبَادَةَ الْمَشْرُوطَةَ بِالطَّهَارَةِ. اور جو ذات عادت مستقرہ ہے وقتاً وعدداً یا وقتاً خاصتاً وہ عبادت مشروطہ بالطہارت کو کب ترک کرے گی؟ بے رؤیت الدم. وہ جس کی تکلیف شرعی یہ ہے کہ جیسے ہی خون نظر آ جائے تو سمجھے کہ یہ کیا ہے؟ حیض ہے. وہ خون کے ظاہر ہوتے ہی عبادت مشروطہ بالطہارت کو ترک کر دے. نہیں ہے کہ ابھی میں نماز میں بیٹھی ہوں یہ پڑھ لوں. ہاں اما ذات العادت العددیت خاصتاً فهي كالمضطربة في ذلك كما سلف غيرها من المبتدئ والمضطربة بعد 3 ایام. یہ تو اس کی جس کی وہ اگر وہ وقتیہ عددیہ ہے اور عددیہ یا وقتیہ خاصہ اس میں تو یہ. اور اگر وہ ذات العادت العددیہ خاصتاً عدد کا اسے پتہ ہوتا ہے کہ 6 دن آتا ہے ٹھیک وقت کا نہیں پتہ فهي كالمضطربة في ذلك وہ تو مضطربہ کی طرح ہوگی ذکر عبادت میں کما سلف جیسے گزر چکا وغیر عبادت میں من المبتدئ والمضطربہ. وہ مبتدئ مضطربہ جو ابھی 14 نمبر میں پڑھا تھا وہ کیا کرے گی؟ بعد 3 ایام 3 دن کے بعد چھوڑے گی نماز. پڑھا ہے نا وہاں پہ کہ 3 دن کے بعد اس کو حیض شمار کرے گی. وہ 3 اور 10 یاد ہوگا. چلیے بعد 3 ایام احتیاطاً والاقوى جواز ترکیہ برؤیتہ ایضا خصوصاً اذا ظنہ حیضا اذا ظنتہ حیضا. اور فرماتے ہیں کہ ہمارا فتویٰ یہ ہے شارح فرماتے ہیں کہ جب انہیں گمان ہو جائے عورت کو کہ یہ حیض ہے تو حیض کے نظر آتے ہی ترک کر دے 3 دن کا انتظار نہ کرے. وہ اختیارہ فی ذکرہ مصنف نے اس کو ذکرہ میں اختیار فرمایا ہے ہمارے فتوے کو. واختصر فی الکتابین علی الجواز مع ظنہ خاصتاً اور انحصار فرمایا ہے دونوں کتابوں میں بیان و دروس میں کہ جائز ہے مع ظنہ خاصتاً کہ ظن ہو دم حیض کا خاصتاً. اگر ظن خاص آ گیا ہے ظن خاص سے مراد یعنی علم کے قریب یقین کے قریب تو پھر چھوڑ دے فوراً عبادت کو چھوڑ دے ورنہ اگر شک ہے تو پڑھتی رہے. وَيُكْرَهُ وَطْعُهَا قُبُلًا بَعْدَ الْإِنْقِطَاعِ قَبْلَ الْغُسْلِ عَلَى الْأَظْهَرِ. اور مکروہ ہے انٹرکورس کرنا وطی کرنا قبل میں بعد اس کے کہ ختم ہو جائے خون قبل الغسل غسل سے پہلے مکروہ ہے. علی الأظہر اظہر قول یہ ہے خلافا للصدوق حیث حرمہ. شیخ صدوق تو فرماتے ہیں حرام ہے لیجیے جب تک غسل نہ کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ چلو دونوں غسل اکٹھے کر لیں صحیح کیونکہ پانی کی جو کمی ہے زرداری کی حکومت ہے گیلانی کی حکومت ہے یاور سید کے بھائی جان کی. خلافا للصدوق حيث حرمه ومستند القولين الاخبار المختلفه ظاهرا والحمل على الكراهه طريق الجمع والايه ظاهره في التحريم قابله للتعويل. اچھا فرماتے ہیں کہ یہ جو مستند ہے دونوں قولین میں آخر یہ کیوں ہے کہ وہ صدوق حرام کر رہے ہیں ہم مکروہ کر رہے ہیں. فرماتے دونوں کی روایتیں معصوم نے حرام بھی کہا معصوم نے مکروہ بھی کہا تو اس لیے ہاں. اور جو آیت میں جو حکم ہے حرمت کا ہاں کہ حرام ہے اس کو ہم تعویل کر لیں گے کہ اس سے مراد حرام شرعی نہیں عرفی حرام ہے یعنی مکروہ ہے. ٹھیک ہے. ہاں وَتَقْضِي كُلُّ صَلَاةٍ تَمَكَّنَتْ مِنْ فِعْلِهَا قَبْلَ الْحَيْضِ بِأَنَّ مُضِيءَ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ مِقْدَارُ فِعْلِهَا وفعل ما يعتبر فيها مما ليس بحاصل لها طاهرة
اور فعل رکعت مع طہارت وغیرہ من الشرائط المفقودہ بعدہ. اب یہ ایک اور مسئلہ ہے، قضا کرے گی ہر اس نماز کی جو ممکن ہو من فعلہا فعل الصلاۃ سے قبل الحیض، یعنی حیض سے پہلے کوئی نماز شروع کر دی تھی، وہ حیض آ گیا، اس نماز کی جو ترک کی ہے اس کی قضا کرے. یعنی وہ نماز جس کو پڑھنے پر متمکن تھی قبل از حیض، 1 بجے ظہر ہوتی تھی، 2 بجے اسے حیض آیا، 1 سے 2 میں تو نماز ظہرین پڑھ سکتی تھی نا، اب آ گیا حیض، اب تو نہیں پڑھ سکتی، تو اس کی کیا کرے گی؟ قضا. کب قضا کرے گی؟ جب غسل کر لے. ٹھیک. وَتَقْضِي اور قضا کرے گی وہ حائض عورت کل صلاۃ ہر اس نماز کی تمکنت من فعلها جس کے فعل صلاۃ پر متمکن تھی، قبلہ یعنی قبل الحیض، وہ 1 سے 2 بجے تک طاقت رکھتی تھی نا، نہیں پڑھی، اس کی قضا ہوگی کہ کیوں نہیں پڑھی. باقی نمازوں کی قضا شاباش. اگر تو 1 بجے آ گیا ہے حیض تو قضا نہیں، شاباش. اگر 2 بجے آیا ہے تو 1 سے 2 تو پڑھ سکتی تھی، اس لیے حکم ہے کہ جلدی نماز پڑھیں. ہمارے ہاں لوگ آخر وقت میں نماز پڑھتے ہیں. اگر نماز شروع کر لی تھی اور ابھی آ رہا بِأَمَّدَا مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ مِقْدَارُ فِعْلِهَا وَفِعْلَ مَا يُعْتَبَرُ فِيهَا مِمَّا لَيْسَ بِحَاصِلٍ لَهَا طَهَارَةً، یعنی وہ گزر گیا اول وقت اتنی مقدار کا کہ اس میں نماز قائم ہو سکتی تھی، یا وہ فعل جو کہ معتبر ہوتا ہے اس نماز میں ہو سکتا تھا، لیس بحاصل لها طہارۃ، اس وقت طہارت کی حالت میں ہو سکتی تھی، اب طاہر نہیں رہی. او فعل رکعت مع طہارت، یا 1 رکعت نماز طہارت کے ساتھ پڑھی جا سکتی تھی، وغیرہ یا غیر رکعت من الشرائط المفقودہ بعدہ بعد الحیض. اگر وہ متمکن ہے کہ 1 رکعت بھی پڑھ لے اور وہ نہیں پڑھی اس نے، یعنی 1:01 پہ حیض آیا، 1 رکعت اس میں پڑھی جا سکتی تھی، وہ رکعت پڑھی اس نماز کی قضا کرے. پوری ہاں پوری کی ظاہر ہے، 1 رکعت تھوڑی پڑے گی. جو نماز شروع ہاں من ادرک رکعتا فکانما ادرک الصلاۃ جمعا، حدیث ہے جمیعا، جس نے 1 رکعت پڑھ لی گویا اس نے سارے ہی نماز پڑھ لی. وہ تیمم میں بھی پڑھا تھا کہ 1 رکعت کا بھی اگر وقت رہتا ہو تو اس کو پڑھے گی، ظہر کو عصر کو نہیں پڑھے گی. وہ نماز جو شروع کر لی تھی، یا وہ 1 رکعت پڑھے گی طہارت کے ساتھ جو پڑھ سکتی تھی، تمکنت من فعلها اور فعل رکعت مع طہارت وغیرہ من الشرائط المفقودہ بعدہ، بعد حیض کے. باقی تو نہیں پڑھ سکتی تھی مگر 1 رکعت تو پڑھ سکتی تھی نا، تو جو 1 رکعت پڑھ سکتی تھی اس کی وجہ سے پوری نماز قضا پڑھے گی. اچھا بس ایک تھوڑا سا جملہ اور پڑھ لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ درس نمبر 16 میں جمعے کے دن ختم کر دیں گے اس کو. ایک جملہ اور پڑھ لیں. وَأَمَّا الْإِسْتِحَاضَةُ تو اچھا اب یہ خون استحاضہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں استحاضہ وہ 10 دن کے بعد والا جو خون ہوگا وہ استحاضہ کے بعد نا حیض کے بعد، وہ تو نفاس ہے. وہ نفاس کی، ہاں وہ تو نفاس بچہ جب نہ بچے کو وہ نفاس. وہ نفاس استحاضہ میں نے آپ کو کیا منع کیا کہ کلاس کے اندر ٹیلی فون یوز نہیں کرنا ہوتا. یہ کس کو کرتے ہو؟ گیم کلاس میں گیم ہوتی ہے. سچ بولا آئندہ نہیں کریں. یہی سچ تو ہمیں مروا رہا ہے نا، تو اور کیا.
चलो आज साल माफ के लिए किया लेकिन आइंदा नहीं, मैं एक दफ़ा जब मना कर दूँ फिर वो जो इंटरनेट पे देखने वाले लोग वो क्या कहेंगे, ये कैसे हौले की क्लास है कि ये गेमें खेल रहे हैं, उस्ताद बेचारा चीख चिल्ला रहा है और शागिर्द गेमें खेल रहे हैं। नहीं, अब हमारी सफेददारी है कुछ हमें ख्याल करना चाहिए। शाबाश शाबाश, लाभ नहीं करना। जज़ाकल्लाह, मेहरबानी। लोग दुनिया पूरी देख सही बात, इन्हें दुनिया में ये जा रहा है और माशाल्लाह वो इंग्लिश में हो रहा है, इंग्लिश में यही ट्रांसलेशन हो रहा है। सैयद इसरार कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी तौफीक़ात में इजाफा करे, माशाल्लाह सैयद कर रहे हैं, और अच्छी बात है। और इस तरह हमारे अभी आज एक शागिर्द ने कहा है पाकिस्तान से, वो पूरा लिख देंगे, पूरा, आज उन्होंने वादा किया पूरा लिख देंगे, लिख के छुपा देंगे। तो फिर उसमें आएगा कि अली जो है वो खेल रहा था, है सही, सब बेचारे कहाँ घूमते हैं वो तो नहीं। मैं तो फोन बंद किया। चलिए, वह अमल इस्तिहाजा, तो अच्छा इस्तिहाजा कौन सा होगा? 10 दिन के बाद या 50 या 60 साल के बाद वो औरत को खर्ची हो गैर खर्ची, याद है वो इस्तिहाजा। हाँ शाबाश। वह अमल इस्तिहाजा तो फहिया, हिया ज़मीर पलटे की इस्तिहाजा मा अय्यदमुल खारिज मिन अर्रहम अल्लज़ी, वो खून जो खारिज होता है रहम से, रहम समझते हैं ना, बच्चादानी से। ज़ादा अलल अशरत मुतलका, जो कि जायद हो 10 दिन पर मुतलका, और अलल आदत यानी वक्तिया अददिया जो भी, और अलल आदत मुस्तमिरन इला अन यतजावज़ अल अशरा, या फिर ये आदत हो कि मुस्तमिर हो यहाँ तक कि अशरा से बढ़ जाए। फ़यकून तजावुज़हा काशिफन अन कौन साबिक़ अलैहा, जो बढ़ाया है वो मुतजाविज़ हो, उस कश्फ करे, काशिफ हो, अन कौन साबिक़ अलैहा, कि वो जो पहले वाला खून था ये अलग है। बादल आदत इस्तिहाज़तन, आदत के बाद जो आएगा वो इस्तिहाज़ा होगा। और बादल या से, या औरत या ऐसा हो गई बेबुलूग़िल खमसीना गैर हाशमी, अगर पहुंच जाए 50 को, अब 60 या पहुंच जाए 60 को हाशमी अलग तफसील, और बादल निफास, या निफास के बाद जो खून आता है 10 दिन के बाद वो भी इस्तिहाज़ा हो। कल मौजूद बादल अशरा, वो उसी की तरह होगा जो अशरा के बाद हो। बस यहाँ तक काफी है। सही सब एक दर्स और रह गया है, वो इंशाअल्लाह जुमे के दिन तो इसका मतलब 3 से 4। है उसके बाद 10 दिन वसल्लल्लाहु अला रसूलिहिल करीम व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन। क्या फरमाइए, क्या सवाल? जी, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि हाइज के बाद यानी 10 दिन के बाद जो है वो इस्तिहाज़ा है, और नफास के बाद भी अगर कोई खून देखा जाए तो इस्तिहाज़ा है 10 दिन के बाद, तो शाबाश। वो भी इस्तिहाज़ा और या ऐसा कभी खून इस्तिहाज़ा। अब इस्तिहाज़ा का हुक्म आएगा 60 तो साल उसमें, वाली हो या 50, और फिर निफास का आएगा तो 15 में दोनों खत्म, गैर हाशमी। 16 में दोनों खत्म हो जाएंगे। जुमे के दिन इंशाअल्लाह 3 से 4 से सवाल 1 घंटे में हाँ सवाल कर सकते हैं। 2 सवाल बस में 5 जी जी कि ये जो हैज के दौरान अगर इनको किसी ने किया तो वही दिनार जी का करने से पहले नहीं, उसमें हमल का हमल का इम्कान है, इम्कान होता है, बिल्कुल है। और ऐसी सूरत में वो जो औलाद, औलाद ठीक है, औलाद तो ठीक है, जाहिर है वो बाज़ औक़ात वो मुहिब अली नहीं रहती। यही मैं सुन रहा था कि हैज के दौरान अगर कोई ऐसा हुआ है तो हाँ, तो वो मुहिब अली नहीं रहती, इसीलिए तो हुक्म है कि ना करे ना, गलाजत है ना, गलाजत में क्यों आप अपनी औलाद को गलीज़ क्यों पैदा करना चाह रहे हैं, इसीलिए तो हुक्म दिया है। अभी आकाम जो हैं इसलिए बयान किए जाते हैं, जैसे ये जनाबत पर जनाबत जो करते हैं वो भी मना है। बहुत सारे लोगों के बच्चे गूंगे पैदा होते हैं, बेअदब भी हो, बहुत सारे लोगों के बच्चे अंधे पैदा होते हैं। अगर इंटरकोर्स करते वक्त मकाम मखसूस एक दूसरे का देखेंगे, ज़ियारत करेंगे तो बच्चे अंधे पैदा होंगे, और ज़्यादातर वहाँ पर गप्पे लगाएंगे तो बच्चे गूंगे पैदा होंगे, गाने वाने सुनेंगे तो बच्चे बहरे पैदा होंगे। हाँ, शैतानियत करेंगे, जैसे आजकल वो फिल्में चलाते हैं तो बच्चे शैतान पैदा होंगे। नजिस ग़िज़ा खा के अगर करेंगे इंटरकोर्स तो बच्चे नजिस पैदा होंगे, नेचर में उनके नजासत होगी। शराब पी के करेंगे तो बच्चे शराबी पैदा होंगे, अगर लाइट वाइट जला के करेंगे तो बच्चे बेहया पैदा होंगे। ये सारी चीज़ें, ये तो आदाब हैं जो उसमें है ना, वो किताब क्या है अपना तहज़ीबुल इस्लाम में, उसमें पूरा लिखा हुआ।
حلیت المتقین میں حلیت المتقین میں باقاعدہ پورا لکھا ہوا، اسی لیے تو وہ کتاب تیار کی گئی. باوضو ہونا چاہیے. تہذیب کوشش. الاسلام، تہذیب الاسلام، جی حلیت المتقین. اصل تو حلیت المتقین اس کا ترجمہ ہے حلیت المتقین. تو ان سب کو تو یہ آداب وغیرہ سب دیکھنے چاہیے. کتب اربعہ کے اندر جو ہماری کتابیں ہیں چاروں کی چاروں، اصول کافی جس کی فروع کافی بھی ہے، جس میں روضہ کافی بھی ہے. میں ادھر پڑھا رہا ہوں، آپ پھر وہی کھیل رہے ہیں. یہ نوٹ کیا کریں یہ چیزیں. روضہ تو کافی لکھیں. کتب اربعہ کون کون سی ہیں؟ اصول کافی. اصول کافی کی بریکٹ میں لکھیں روضہ کافی، فروع کافی، روضہ کافی. یہ کافی اس کو کہتے ہیں الکافی. یہ ہے محمد ابن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ ہماری کتب اربعہ میں ایک کتاب یہ ہے. کلام کتاب دوسری کتاب بتائیں کون سی ہے دوسری؟ من لا یحضرہ الفقیہ. من لا یحضرہ الفقیہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے جس کو فقیہ جس کے پاس حاضر نہ ہو وہ اس کتاب سے فقہ سیکھ لے. ٹیسٹ پیپر ہے یہ فقہ. کتاب کافی ہے. تو یہ لکھی ہے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے. اللہ اکبر. اور دو کتابیں اور ہیں جو شیخ طوسی کی ہیں، تہذیب التہذیب اور الاستبصار. لکھے نا لکھیں یہ پھر آپ سے سوال کرتے ہیں تو اس وقت تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا. کتب اربعہ کون کون سی ہیں اور اس کے مصنف کون ہیں؟ 3 مصنف ہیں، 4 کتابیں ہیں. کافی کے مصنف ہیں محمد ابن یعقوب کلینی. من لا یحضرہ الفقیہ کے مصنف ہیں شیخ صدوق. تہذیب اور استبصار کے مصنف ہیں شیخ الطائفہ، شیخ طوسی، شارح طوسی والے. تہذیب اور الاستبصار کے شیخ طوسی ہیں. وہ جو سنیوں کی 6 ہیں وہ کسی کو پتہ ہے؟ سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، بخاری، مسلم بخاری اور مسلم مشکات مسلم. یہ بتائیں جی سنن مسلم ترمذی. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. موطا. یہ جمعے کے دن 3 بجے لکھیے ہوئی آپ سے لکھیے ہوئی لکھیے ٹھیک ہے. آپ سے چلیے لکھیے میں ریوائز کر رہا ہوں. ٹھیک یہ کتب اربعہ بھی آپ نے. اور یہ بھی بتا دیں وہ 4 جو امام کے نائب کون کون سے؟ امام زمانے کے 4 نائب کون کون سے؟ عثمان ابن سعید، عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان، حسین ابن روح، حسین ابن روح، شیخ علی سموری. چلیے ماشاء اللہ. یہ تو ازبر ہونے چاہیے نا یوں تاکہ کوئی فقہ کی کلاس میں. ہماری ادھر سے ہم 15 شعبان کو پڑھتے ہیں نا حسین ابن روح. شاباش شاباش. وہ جو عریضہ دیتے ہیں حسین ابن روح اور شیخ علی سموری. اس لیے کہتے ہیں یا حسین ابن روح. وہ اکٹھا کر کے اور دیتے ہیں ابھی تک ان کے حوالے کرتے ہیں. کمال کرتے ہیں. 6 سنن کون سے؟ سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، سنن ابن داؤد. یہ آگے سنن کی شرح ہوں گی ماجہ اور یہ تینوں ہیں نا اور 3 دوسری ہیں. سنن نسائی اور سنن صحیح مسلم، صحیح بخاری، ماجہ، نسائی، داؤد، ابو داؤد ابن ماجہ، ابو داؤد. ٹھیک ہے چلیے. وصلی اللہ علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. آپ کا اسم مبارک کیا ہے؟ صغیر الحسن. آج کے درس کا ثواب جناب صغیر الحسن صاحب کے مرحومین، جناب الحاج قاری سید محمد اصغر نقوی صاحب کے مرحومین، سید نور حسین شاہ، شاہ حول شاہ، خالد حسین شاہ، اسوار علی شاہ، میرے والد مرحوم اور دیگر مرحومین، سید سخاوت حسین شاہ جو رضا شاہ صاحب کے والد ہیں، اور غلام جعفر اور سہرا بیگم، اور اسی طریقے سے سائیں علی رضا کے مرحومین، اور زبان خاور عباس کے مرحومین، اور حسین رضا کے مرحومین کو پہنچے، اور خاص طور پہ مجاہد کاظمی کو،
खुर्शीद अनवर को, एडी चौधरी को, तस्लीम काजमी, हैदर काजमी को, असद रिजवी को, वफादार अब्बास को, सतवत जाफरी को, शानदार अब्बास को, रुबीना, मियाँ रुबीना साहिबजादा अली और गुलाम नबी चट्ठा, और जो मोमिनीन जहाँ होते थे और आज नहीं, अफजल शाह समेत, और वो मुजाहिद हुसैन, दूसरे मुजाहिद हुसैन, और वालदा हमारे रज़ा शाह साहब की वालदा माइदा, और हम सब के मरहूमीन को पहुँचे, और अल्लाह उनके सगायर व कबायर से दरगुजर फरमाए और हमारे दर्स को दर्स खारिज तक पहुँचाए। इंशाअल्लाह दर्स नंबर 16 जुमे को होगा, और इस तरह 30 दर्स मुकम्मल हो जाएंगे किताब ताहरत के। फिर किताब सलात इंशाअल्लाह अगले मंगल को। वसल्लल्लाहु अला रसूलिल करीम व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन।